نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب کسی نوجوان میں نکاح کی طاقت ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظروں کو جھکانے اور پردے داری میں مددگار ہے۔ کم خرچ رسول اللہ نے فرمایا، سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ نبی نے فرمایا، نکاح کرنے والا اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے، اب باقی آدھے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ نبی نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی قدرت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ آنکھوں کو نیچے رکھنے اور اپنی حفاظت کا سب سے اچھا ذریعہ ہے۔ نکاح کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو اس نے اپنے دین کا آدھا حق پورا کر لیا۔ رسول نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال، نسل، خوبصورتی اور دین کے لیے۔ تم دیندار عورت کو ترجیح دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ برکت والا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں تکلف نہ ہو۔ مسجد رسول نے فرمایا، نکاح کو ظاہر کرو اور مسجدوں میں اس کا اعلان کرو۔ رضامندی رسول نے فرمایا، عورت سے نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہ کرو۔ نبی نے فرمایا، جب کوئی شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام لے کر آئے اور تم اس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو تو اس کا نکاح کر دو، ورنہ زمین میں فتنہ پھیل جائے گا۔ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نکاح کرے تو اس پر دعوت کرنا سنت ہے۔ اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے۔ بنا وجہ طلاق دینا نبی نے فرمایا، عورتوں کو بنا وجہ طلاق دینا اللہ کو بہت غضب دلاتا ہے۔ اچھا آدمی نبی نے فرمایا، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو۔ شوہر رسول نے فرمایا، عورت سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے نرمی اور پیار کرنے والی ہو۔ برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے روزی میں برکت کر دی جاتی ہے۔ زمین کانپ اٹھتے ہیں۔ رسول نے فرمایا، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو بنا وجہ طلاق دیتا ہے تو آسمان اور زمین کانپ اٹھتے ہیں۔ حدیث اللہ تعالیٰ اس گھر کو برکت دیتا ہے جس میں صلح ہوتی ہے، اور اس گھر سے رحمت ہٹا لیتا ہے جس میں طلاق ہوتی ہے۔ غصہ
نبی نے کہا، جس نے اپنی بیوی کو صرف غصے میں طلاق دی وہ شیطان کے دھوکے میں آیا۔ پسند کرتا ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر پچھتائے تو اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھا برتاؤ۔ رسول نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ طلاق دینا۔ نبی نے کہا، اگر طلاق دینا ہی پڑے تو تحریر سے، گواہوں کے سامنے اور عادل طریقے سے دو۔ قیامت۔ رسول نے کہا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز پر حساب لیا جائے گا وہ طلاق سے جڑے ظلم ہوں گے۔ حدیث۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو آپسی صلح کی کوشش کرو کیونکہ صلح طلاق سے بہتر ہے۔ حدیث۔ نبی نے فرمایا، جب کسی مرد کو بیوی کی کسی بات سے نفرت ہو تو دیکھیں شاید اسی میں کوئی بھلائی ہو۔ وہ ظالم ہے۔ رسول نے کہا، جو اپنی بیوی کو حق نہ دے اور طلاق سے ڈراتا رہے وہ ظالم ہے۔ طلاق 3 بار۔ طلاق 3 بار میں مکمل ہوتی ہے لیکن جلد بازی میں تینوں دینا حرام ہے۔ نبی نے فرمایا، 1 درہم جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا یا کسی غریب پر یا اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، ان میں سب سے بڑا ثواب اس خرچ کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر کیا۔ خرچ۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو آدمی اپنے گھر والوں پر اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ کبھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ نیت۔ رسول نے فرمایا، جو اپنے ماں باپ، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اور نیت صرف اللہ کی رضا کی رکھتا ہے اس کے لیے یہ خرچ صدقہ ہے۔ اچھا گمان رکھو۔ نبی نے کہا، خرچ کرتے رہو اور اللہ سے اچھا گمان رکھو کیونکہ اللہ خرچ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رحمت۔ رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت کرتا ہے جو دوسروں کی ضرورت میں اپنے مال سے مدد کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ۔ نبی نے کہا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اسے بڑھا دیتا ہے۔ بدلہ۔ رسول نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کے بدلے 10 سے 700 گنا تک انعام دیتا ہے۔ رحمت۔ نبی نے کہا، خرچ کرنے میں ہاتھ کو مت روکو ورنہ اللہ بھی اپنی رحمت روک لے گا۔ بہتر خرچ۔ رسول نے فرمایا، سب سے بہتر خرچ وہ ہے جو اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں پر کیا جائے۔